انسان دھیان نہ کرے تو اس سے کیا ہے نعمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. نعمتیں کون سی؟ سب سے پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں پہ ظلم، البغی والا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں. ظلم کا تعلق فقط یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی گورنمنٹ آ جائے اور میں اس کے اوپر جو ہے نا، ظلم کی ابتدا گھر سے شروع ہوتی ہے. میاں بیوی ہے، اگر میاں بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میری جو ہے نا وہ نعمتیں باقی رہیں گی. نعمتیں ظاہر ہو جائیں. ہر ایک کے ظلم کا انداز مختلف ہوتا ہے. ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کیا کہنے. اس وجہ سے پہلی چیز یہ البغی اور الناس. پہلی کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ بغاوت، ظلم، سرکشی، طغیان، یہ پہلی چیز. اللہ اکبر، استغفر اللہ. دوسری چیز کیا ہے جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان انفاق نہیں کرتا. انسان کا دل ہاتھ کھلا نہیں ہے. اس وجہ سے بھی نعمت ہے. انسان کا اگر ہاتھ کھلا نہ بھی ہو نا تو لوگوں کو ضرور بتائیں کہ ہاتھ کھلا رکھو. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان خود بھی نہیں دیتا نا تو دوسروں کو بھی نہیں دینا دیتا. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا ہاتھ کھلا نہیں ہے تو دوسروں کے ہاتھ نہ باندھیں. دوسروں کے ہاتھ کو جو ہے نا وہ باندھنے کی ضرورت نہیں. خود نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے دوسروں کو بھی نہ روکیں. اسلام کا نہیں ہے اس کا تعلق. یہ وہی ہے جب امیر المومنین نے کہا نا کہ جب عمر بن عبد الود گیا تو فرمایا کہ کون ہے اس سگ کے منہ کو بند کرنے والا. تو جب جاتے ہیں نا امیر المومنین تو پہلے تو کوئی ہل نہیں تھی وہاں پہ، کچھ بھی نہیں تھا، بحث بس نہیں ہو رہا تھا. جب نکلتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں نا علی کس طرح جا رہے ہیں، ماشاء اللہ تکبر کر رہے ہیں. وہ خود تو ابھی تک نہیں گئے ہو تو ابھی تک یاد آ گیا کہ علی تکبر. اور میں آج علی کا تکبر کے ساتھ چلنا بھی عبادت ہے. علی کا تکبر کے ساتھ چلنا. تیسری چیز کہ جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ کفران النعم ہے. کفران النعم، نعمتوں کا انسان جو ہے نا وہ کفران کرتا ہے. اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، جوانی کو ضائع کر رہا ہے، مال کو ضائع کر رہا ہے. اسی طرح جس طرح بھی کھانے پینے کو ضائع کرتا ہے. ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے اس وقت، کتنا کھانا بنوں میں جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سال کا جو بن میں جاتا ہے فقط انگلینڈ کا کھانا جو اسراف ہوتا ہے بنوں میں جاتا ہے، یہ پورا جو بڑے افریقہ ہے نا سارا، وہ افریقہ اس سارے کے لیے کافی ہے. یہ جو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں. ہمارے یہاں کپڑے اتنے ہیں کہ پورا ٹرک بھرے گھر سے. یعنی ہم وہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں. یعنی ہر ایک کا حساب کتاب جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں اپنے لیے ساری مثالیں دے رہا ہوں، آپ کو نہیں کہنا. نہیں آپ بھی شامل ہیں. اتنا کچھ نہ ہوا. تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3. یعنی کیا ہے کہ زوال نعمت میں سے ایک یہ ہے کہ کفران النعم، انسان کفر نعمت کرے، نعمتوں کے متعلق جو ہے نا اس کو اسراف کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے،
یعنی پانی نل کھلا ہوا تو کھلا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ وضو کر رہے ہیں، ایک ڈرم پورا یہ ضائع کر دیا اس نے اور یہ وضو کر رہے ہیں صاحب. یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لائٹ چل رہی ہے تو چل رہی ہے وہ، جب آپ کو سینٹر میں بھی اسی طرح آپ کو ضرورت ہے تو لائٹ چلائیں، ضرورت نہیں تو مت چلائیں. یعنی یہ ہے گھر میں بھی اسی طرح ضرورت ہے جتنی آپ لائٹ چلائیں. ہمارے یہاں 20 لائٹیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے. جو بھی اسراف کرتا ہے سب سے پہلے اسے مرنے کے وقت اس کو فشار قبر، فشار قبر میں 3 میجر چیزیں ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہی ہے اسراف. جوانی ہے، سارا رات لطیفے مار رہا ہے، ساری رات انٹرنیٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ساری رات فیس بک کے اوپر، ساری رات جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ نعمتوں کے زوال کا باعث بنا کرتے ہیں کفران میں. چوتھی چیز آخری بات ترک الشکر ہے. شکر انسان نہیں کرتا ہے. اللہ نے نعمت دی ہے. میرے مولا امام سجاد ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے تھے، ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے تھے. سجدہ کرتے تھے، سجدہ. اچھا آپ سجدہ نہیں بھی کر سکتے تو شکر اللہ تو کر سکتے ہیں. میرا اللہ تیرا شکر تو سانوں میں دیتا ہے تو تمہیں نہ دیتے، ہمیں بھی دیا ہے دوسروں کو کھول ادھر چلتا ہے کھول. یعنی کیا ہے کہ یہ چیز ہے اپنا ہمیشہ اللہ کی نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو شکر ادا کریں. میرے مولا امام سجاد ہر نعمت پہ سجدہ کرنا. ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب بھی نعمت کی یاد آ جائے شکر کرو، جب بھی نعمت کی یاد آ جائے سجدہ کرو. اچھا ہوتا ہے یہ مثلا گاڑی چلا رہا ہے، اب نعمت کی یاد آ گئی، اب کیسے شکر ادا کرے؟ وہاں سجدہ کرے گا تو پھر وہ عباس بھائی کہاں ہیں؟ تو پھر جو ہے سجدہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ گاڑی موٹر وے شکر ہوگا. کیا ہے اس میں کیا ہے کہ فرمایا گیا کہ تم اس وقت کیا کرو، چلتے ہوئے مثلا انسان ہے، اب چلتے ہوئے ظاہر ہے کہ روڈ آگے ضرور تھوڑا ہے، روڈ پہ انسان روڈ پہ چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے نا ٹریڈ مل پہ، یا مثلا جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر رہا ہے کسی جم میں گیا ہوا ہے، یاد آ گئی جناب نعمت یاد ہے. آپ کیا کرنا چاہیے؟ نعمت جو یاد آئی ہے اس وقت فقط دل کے ساتھ کہتے شکر. گاڑی چلا رہا ہے تو سر کو تھوڑا سا اس طرح کر دے شکر، یہ اللہ اس کا سجدہ شمار کر. ایک چیز جو شہادت دے گی قیامت کے دن وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں جس طرح اللہ شہادت دے گا نا، مثلا میں کہوں گا نہیں میں نے تو نہیں کیا، اللہ کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں. ہمارے حضور کہیں گے، پیغمبر کہیں میں شہادت دیتا ہوں، سبحان اللہ. معصومین کہیں گے میں شہادت دیتا ہوں، سبحان اللہ. زمین کہے گی میں شہادت دیتی ہوں، یہ زمان کہے گا میں شہادت دیتا ہوں. ایک شہادت دینے والوں میں سے خود نعمت ہے. واہ 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 کیا بات. بذات خود نعمت ہے. وہ نعمت میں موجود تھی، اس نے کفران کی. خود نعمت کہے گی، جوانی کہے گی میں تھی، اس نے مس یوز کیا، اس نے ابیوز کیا، اس نے ٹھیک نہیں. اسی وجہ سے 3 چیزیں قیامت کے دن بھی شکایت کریں. ایک تو میں خود علماء شکایت کریں، ہم نے اتنا پڑھا تھا کوئی مسئلہ ہی پوچھنے والا نہیں، ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ میں کیا کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اس قوم کی. دوسرا مسجد مرکز شکایت کرے گا، بن گیا تو لوگ آتے ہی نہیں، اب کیا کریں. دوسرا مرکز. تیسرا قرآن ہے، قرآن بھی شکایت کرے. قرآن کہے گا نہیں اللہ انہوں نے مجھے محجور کرا دیا، قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اس وجہ سے سب سے بڑی چیز یہ ہے
ایک چیز